بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے دور زمانہ میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ سدوم کے آس پاس نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھیں۔ اردون، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے، مگر یہ بات سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے۔ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ چنانچہ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں، تو ایسا کرو کہ جب کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرو۔ ناظرین، ابلیس نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ ان سے زبردستی ایسی خواہشات کو پورا کرو گے تو اس طرح یہ لوگ آپ کی بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اور پھر اہل سدوم نے اس فعل بد کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا، اور یہاں سے بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، یہاں تک کہ ہر طبقے میں یہ عمل پھیل گیا، اور بڑی محفل میں یہ لوگ اس فحشی کے کام کو کر کے خوش ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی طرف دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ احمق ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کو دن رات واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن قوم لوط پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا، بلکہ وہ بہت فخری انداز میں یہ کام کیا کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح ہی برا بھلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین فحشی اور بدکاری کے عمل کو ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا، پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا اور اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا۔ وہ دراصل منافقہ تھی جو کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اہل سدوم کو یہ خبر دی کہ لوط کے گھر میں نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑے اور حضرت
لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ناظرین، ان کی بستی کے بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ لوگ گھر کے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ ناظرین، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ کے گھر کا دروازہ توڑنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر سے باہر نکلے اور اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور ان کی بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہی تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ ناظرین، جب صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور جب پتھر ان کو لگتے تھے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ ناظرین، صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا، اور قوم لوط کے ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار یعنی مچھلی، میڈک وغیرہ اس میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اسرائیل اور اردون کے درمیان واقع ہے۔